अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरा फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए जॉइन कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारा जो सूरा फ़ातिहा का लेक्चर है स्टार्ट से, वहाँ से वो शुरू करें। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को यकीनन एक बहुत खुशनसीब इंसान समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक आज है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जिस अंदाज़ में करूँगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा आसानियाँ जो हैं, वो आ जाएँगी। आज की जो दुआ है, वो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दुआएँ जो हैं, वो बहुत कीमती चीज़ होती हैं, इबादत का मग़ज़ होता है और जो दुआ मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ, वो दुआ जो है वो असल में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो हम जो काम इस वक़्त कर रहे हैं कुरान पाक को इस वक़्त पढ़ने का, वो कोई छोटा काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। और कुरान पाक को हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनना और हमारी ज़िंदगियों के साथ उसका एक ताल्लुक जो है वो कायम होना और साथ ही साथ जो हमारी ज़िंदगी में कोई डर है, खौफ है, परेशानी है, कोई गम है, तो उसमें भी जो है ये दुआ जो है असल में आप यूँ समझ लें कि एक किस्म का मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे इसमें आज़म है वो किरदार जो है वो अदा कर सकती है। तो इस दुआ को क्योंकि मैं आपके साथ इसके मायनी आप लोगों ने इस दुआ को ज़ुबानी याद करना है। मैं इसकी एक अलग से भी वीडियो बना के इंशाल्लाह डाल दूँगा, ताकि बीच में कोई इंटरप्शन ना हो क्योंकि आज का मकसद जो है वो आप लोगों को सिखाना है और वर्ड बाय वर्ड और फिर आपको आगे पढ़ाना है। तो ये जो दुआ है, ये मसनद अहमद में मौजूद है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस दुआ को अ, अक्सर पढ़ा करते थे। तो हम इसके मायनी जो है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने गौर से इसको सुनना है कि अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी बेशक मैं अब्दुका कि मैं आपका बंदा या आपका गुलाम, वब्नु अब्दिका और मैं बेटा हूँ अब्दिका आपके गुलाम का या आपके बंदे का, वब्नु अमातिका और मैं बेटा हूँ आपकी गुलाम यानी कि मेरी जो माँ है वो भी आपकी गुलाम या आपकी बंदी है। नासियती मेरी पेशानी भी यदि का आपके हाथ में है। माज़िन फ़ी हुक्म का और आपके तमाम के तमाम जो हुक्म है वो मेरे लिए जारी है। अदलुन फ़ी क़दाउ का और वो फ़ैसला जो है वो इंसाफ़ के ऊपर मबनी करता है। न यानी कि अदलुन फ़ी क़दाउ का जैसे हम अदालत को क़ज़ा भी कहा जाता है ना कि अदल और अदल इंसाफ़ को कहा जाता है कि वो जो फ़ैसला है वो आपका इंसाफ़ के ऊपर मबनी है जो मेरे साथ जो आप फरमाते हैं। अब आगे आप ये देखिएगा कि हम यहाँ पर असअलुका मैं सवाल करता हूँ आपसे भी कुल्ली इस्मिन। अब आप ये देखिएगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो किस तरह से अल्लाह ताला से दुआएँ करते थे। आप ये बात गौर करेंगे कि हमारे माशरे में बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बात और कि हम जो है वो किस तरह से दुआ करें, किस चीज़ का हम वास्ता दें और हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इस वक़्त ये तरीका जो दुआओं के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इस्तेमाल करते थे, वो किस तरह से दुआ करते थे कि वो अल्लाह ताला को अब दुआ के लिए किस तरह से किस चीज़ का वास्ता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असअलू का मैं आपसे सवाल करता हूँ बिकुल्ल इस्मिन हुवा लका कि आपके हर उस नाम के वास्ते से समईता भी नफ्सी का कि हर उस नाम के वास्ते से कि जो आपने अपने लिए पसंद फरमाया है यानी कि आपने उसको सुनकर अपने आप के लिए पसंद किया औ अंज़लतहु या आपने उसको नाज़िल किया फ़ी किताबिका अपनी किसी भी किताब में औ अलमतहु या जानता है अहदन कोई एक भी मिन से खल्क़िका आपकी जो मखलूक है उसमें से उसको उस नाम के बारे में जो है वो पता है। अविस्तासरता बिही फी इल्मिल गैब अविस्तासरता असर से है असल लफ्ज़ जो है उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि अविस्तासरता कि आप जो है वो तरजीह देते हैं या आप इख्तियार करते हैं भी उसको फी इल्मिन अपने इल्म में अल गैबी गैब के इल्म में यानी कि उस नाम का उस गैब में के इल्म में उसके लिए कोई तासीर है उसका असर है या उसको वो तरजीह देते हैं इन दका आप अल्लाह ताला को कहा जा रहा है कि इन दका तेरे पास अन अब उसके बाद अन के तज अलल कुराना अन के तज अलल कुराना कि आप बना दें अल कुराना कुरान अजीम इस कुरान अजीम को रबिया कल्बी रबिया कल्बी यानी कि मेरे दिल की बहार व नूर सदरी और मेरे सीने का नूर व जला हुस्नी और जला और दूर कर दे हुस्नी मेरी परेशानियों को व ज़हाबा और दूर कर दे हम्मी व गम्मी मेरे तमाम के तमाम जो गम है उनको भी अल्लाह ताला आप दूर कर दें। बहुत ही जामे दुआ है। इस दुआ को आपको मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने हमें मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में ये बात बोलता हूँ कि शायद हमें दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला
اس دنیا میں دے دیں، لیکن جو ہدایت ہے وہ اس کے لیے وہ اس کو ملے گی جو اس کی تڑپ رکھتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگے گا، جو اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ دیکھو تم میری طرف اگر ایک ہاتھ بڑھ کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم میری طرف دوڑ کر آؤ گے میں تمہاری طرف لپک کر آؤں گا. اس کے مطابق یعنی کہ فَاذْكُرُونِی وَاذْكُرْكُم وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے، میری ناشکری نہیں کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں، ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا کام ہے، بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی خود قرآن پاک کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. لیکن ہدایت کیسے ملے گی؟ کیا ایسے ہی مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مقام پہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب میرا بندہ جو ہے جب مجھے ڈھونڈتا ہے تو میں اس کو اندھیروں میں سے اجالوں میں لے آتا ہوں. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے. اس تلاش کے لیے ہمارے پاس یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی جامع دعا ہے. ہماری پریشانیاں ہوں، ہمارے غم ہوں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو، اس قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. تو جب آپ کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہو جائے گا، آپ کا قرآن جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا ہو جائے گا، آپ کی یہ قرآن جو ہے وہ حرف آخر ہو جائے گا، آپ جو ہے وہ قرآن کو الفرقان مان لیں گے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی مان لیں گے. تو یہی قرآن جو ہے یہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت بن جائے گا. یہ قرآن جو ہے یہ قیامت کے دن آپ کو جنت جیسی کامیابی جو ہے وہ آپ کو دلوا دے گا. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ میں سے کسی کا اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں، اپنے مائک اوپن کر. جی السلام اور علیکم. دعا ہے جزاک اللہ خیرہ، جی میں انشاءاللہ ضرور ہم یاد کریں گے. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب بھی ہم سبق یاد کریں اس وقت یہ دعا پہلے پڑھ لیا کریں. دیکھیے یہ تو ایسا تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ جب بھی سبق یاد کریں تو اس دعا کو آپ پڑھا کریں. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دعا جو ہے دیکھیے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ تو اٹھتے بیٹھتے اپنی عبادات میں، نماز میں آپ کو دعاؤں کا جو حصہ ہے وہاں پہ ہمیں جو دعائیں کر رہی ہیں یا دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں، رات کا آخری پہر ہے، جیسے جیسے روزانہ جمعہ ہم کی صبح نماز کے کے بعد اذکار میں پڑھ لیتے ہیں، جیسے اپنے کہ اذکار میں. صبح کے اذکار میں یہ دعا پڑھتی ہوں تو وہ جی صحیح ہے؟ بس روزانہ جی صبح آپ کے بالکل کر اذکار جو سکتی ہیں، ہیں. آپ بالکل کر سکتی ہیں. اور یہ دعا جو ہے دیکھیں دعا کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہے. اور یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی جامع دعا ہے، مجھ کو بہت پسند ہے یہ دعا، کیونکہ اس میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا ہے تو وہ تعلق جو ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے. اور جی اسی تعلق کی طرح میرے خیال میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت پیاری ماشاءاللہ دعا ہے، بہت پیاری پرانی دعا، بہت اچھی یہ دعا، دیکھو میں بہت بھی پیاری ایک دعا. بات کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جی انی ابو کا ہے تو اس کی جگہ جو جی جی خواتین میں ہیں آپ نے اچھا یاد کرا دیا. اب دیکھیں آپ لوگ تمام کے تمام خواتین ہیں تو یہ دعا کیونکہ یہاں پہ بیٹے کے لیے ہے، یا تو آپ ایک کام یہ کر سکتی ہیں کہ اللہم انی، اگر آپ آگے دیکھیں یہاں پہ اماتیکا لکھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ والدہ کے لیے، کہ میری والدہ جو ہے وہ آپ کی غلام ہے. اس کا مطلب ہے فیمیل کے لیے اماتیکا کا ورڈ آئے گا. تو آپ یہاں پہ ابدو کی جگہ پر اللہم انی ابدوکا کی جگہ پہ اماتیکا لکھ دیں. آپ نے اپنا صرف کیا کرنا ہے؟ ابدو ہٹا کے اماتیکا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وبنو ابدیکا، یہاں پہ کیا ہے کہ میں بیٹا ہوں تو بیٹے کے لیے ہم کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ بنتو. بنتو آپ یہاں پہ بنتو لکھیں گے بنتو ابدیکا، اور میں بیٹی ہوں تیرے غلام یا تیرے بندے کی. اور اس کے بعد وبنتو اماتیکا، اور میں بیٹی ہوں تیری بندی یا تیری غلام کی. تو بس یہ ورڈ جو ہے اس کا ایک فرق آ جائے گا. آپ چاہیں تو ایک دفعہ پڑھ لیں میرے ساتھ تاکہ آپ لوگ جو خواتین ہیں وہ اپنے لیے عبد کی جگہ پر، یعنی کہ پہلا والا جو ہے ابدو کا، اس میں اماتیکا کا لگا دیں گی ورڈ، اور جو دوسرے جہاں پہ ابن ہے وہاں پہ آپ بنتو لگا دیں گی، بنت لگا دیں گے. بنت لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ لوگ پڑھ لیں گے. پہلے میرے خیال میں میں نے اردو مرد کے لیے تو پڑھ لیا، میں فیمیل کے حساب سے پڑھ لیتا ہوں کہ اللہم انی اماتک. اللہم انی، جی پڑھیے آپ تمام لوگ پلیز. اللہم انی اماتک، اماتک، اللہم انی اماتک اللہم انی اماتک وبنت ابدک وبنت ابدک وبنت اماتک وبنت اماتک ناسیتی ناسیتی بیدک. بیدک. مطلب کیا ہوا ناسیتی کا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میری پیشانی، ید کا مطلب ہے ہاتھ، کہ آپ کی میری پیشانی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کی ہے، یعنی کہ میری پیشانی جو ہے وہ آپ پہ اس کا تمام حکم جاری ہے. ماضن، ماضن یعنی کہ حکم جو ہے فی الحکم کی، حکم کا، کہ وہ تمام کے تمام جو حکم ہے میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے. فی حکم کا عدل فی قضاء کا، اور تمام کے تمام حکم جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ آپ کے میرے لیے جو ہیں وہ جاری ہیں. ماضن فی حکم کا عدل فی قضاء کا، عدل فی قضاء کا، اسألک بکل اسألک کل اسم بکل اسم هو لک. هو لک، سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے نام کے واسطے سے. سمیت بنفسک کا، جو انہوں نے اپنے لیے پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے. نفس کا او انزلتہ فی کتابک،
یا اللہ او تعالیٰ نے نازل کیا انزلتہ فی کتابک کتابک او علمتہ او احد من خلقک علمتہ او علمتہ علمتہ احدا احدا من من خلقک خلقک اگر کوئی بھی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس نام کو جانتی ہے او استأثرت به فی العلم الغیب او استأثرت به فی علم الغیب اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اپنے غیب میں اختیار کیا ہے یا اس کو ترجیح دی ہے یا اس کی کوئی تاثیر موجود ہے کہ اس نام کا واسطہ دے کر اب ہم دعا کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ پہلے آپ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کا اظہار کیا تو دعا کا یہی طریقہ کار ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جب بات چیت شروع کریں تو اپنے آپ کو بالکل عاجز بنا دیں گے. جیسے یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم ان کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ بتایا کہ میرے والدین بھی آپ کے غلام ہیں اور میں آپ کے غلام کا بیٹا ہوں, آپ کی غلام میری ماں بھی آپ کی غلام ہے. اور اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ یہاں سے حضور پاک نے اللہ تعالیٰ کے ان تمام فیصلے جو ہیں ان کی میری پیشانی آپ کی مٹھی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہم پر جاری ہے, اس میں کوئی مطلب ہم کیوں چرا نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام وہ نام جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمایا یا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب میں کوئی ترجیح دی یا اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی شخص نے اپنی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے کی اس نے اس نام سے اس کو پکارا یا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے وہ نام جو ہے اس کو پسند فرمایا. تو ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ انت جل القرآن العظیم, کہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس قرآن عظیم کو انت جل القرآن العظیم انت جل القرآن العظیم انت جل القرآن العظیم القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی ربیع قلبی نور صدری و جلاء وجلاء حزنی حزنی و ذهب حمی و غمی. وذهب حمی وغمی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے دل کی بہار, میرے سینے کا نور اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. آمین ثم بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور یاد کریں. جیسے آپ لوگوں کو میں نے کہا دعا استخارہ, تو یہاں پہ آج ہماری کلاس کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. میں آپ لوگوں سے اینڈ میں یہ دعا کروں گا ہمارے لیے یہ دعا کریے گا کہ ہمیں یاد ہو جائے, کیونکہ ہم عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا. کو ہر سیشن میں اس کو ہر سیشن میں پڑھا کریں. بالکل, میں بس یہ ہے کہ یہ یاد آپ کر لیں گے تو آپ کو یاد ہو ہی جائے گی. آپ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل و دار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہمت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے جب چاہیں تو وہ کہتے ہیں کن فیکون, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جب ہماری نیتیں خالص ہوں گی تو آپ کو کہیں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو میں بس آخر میں سامی آپ سے دعا کروں گا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ تمام لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے وہ رائٹ ہینڈ ہیں اس کورس میں, کہ جو یقیناً اتنے عرصے میں اب آپ لوگ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں, اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کام جو ہے اس وقت کرنے کا سب سے زیادہ ضروری کام ہے. اسی وجہ سے میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیا کریں, اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا کریں, آپ اپنے گروپس میں بھیجا کریں, تو اپنے دوستوں کو اپنی فیملی ممبرس کو بھیجا کریں. اور جو سب سے بڑھ کر جیسے ابھی میری 2 بہنوں نے ایک کام شروع کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہفتے میں ایک ٹائم مقرر کر دیں, اور کچھ لوگوں کو میرے جو ہے وہ آپ شروع سے لیکچرز بھیجتے رہیں, وہ اس سے تیاری کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صرف ان سے سن لیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس کام کو قبول کریں. تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ کے حوالے.